تو موت پر انسان پر یہ دھوکہ کھلے کہ ملک میں کامیابی نہیں ہے، مال میں کامیابی نہیں، چیزوں شکلوں میں کامیابی نہیں، کامیابی اللہ کے حکموں کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنے میں ہے، تو موت پر دھوکہ کھل جائے تو پھر اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوگا کہ اپنی کوئی اصلاح کر لے، کوئی نیک عمل کر لے، آخرت کے اعتبار سے تیاری کر لے، کیونکہ جس کی جو گھڑی ہے اسی گھڑی میں اس کو جانا ہوگا، وہ گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ ہاں، موت سے پہلے پہلے اس دھوکے سے نکل جائے کہ کامیابی ملک میں نہیں، مال میں نہیں، چیزوں سامان میں نہیں، کامیابی اللہ کے دین میں ہے، اللہ کے حکموں کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنے میں ہے، تو پھر یہ انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ سے اپنے معاملے کو درست کر لیتا ہے، اپنی پچھلی زندگی پر توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ اللہ نے یہ توبہ کا دروازہ موت تک کھلا رکھا ہے، اور اللہ جانتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور یہ دونوں دشمن اس کو میرے راستے سے ہٹائیں گے، اس سے خطا ہو جائے گی، گناہ کر بیٹھے گا، میری نافرمانی کر بیٹھے گا، اس کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں آسمانوں میں چراغاں کرو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ کس خوشی میں ہے؟ کیونکہ چراغاں، لائٹنگ تو کسی خوشی کے موقع پر ہوتی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے اور میرے فلاں بندے میں صلح ہو گئی ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اب وہ میری نافرمانی نہیں کرے گا، اس خوشی میں تم آسمانوں میں چراغاں کرو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے گناہ اتنے ہوں کہ زمین سے آسمان تک یہ سارا خلا بھر جائے، یا اتنے گناہ کیے ہیں جتنے ریت کے ذرات ہیں، یا اتنے گناہ کیے ہیں جتنی سمندروں کی جھاگیں بن رہی ہیں، لیکن سچے دل سے توبہ کر لے، توبۃ نصوحا، کہ اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ پاک ان سارے گناہوں پہ قلم پھیر دیتے، ان سارے گناہوں کو مٹا دیتے۔ حدیث کا اگلا جملہ ہے کہ اللہ پاک ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، کہ جتنے پہلے عمل نامے میں گناہ لکھے ہوئے تھے اللہ ان کو نیکیوں سے بدل کر نیکیاں لکھوا دیتے۔ تو یہ توبہ کا دروازہ بھی موت تک کھلا ہے۔ توبہ اس وقت تک قبول ہے کہ عالم آخرت غیب میں ہے۔ جب موت کا وقت، سکرات کا عالم ہوتا ہے تو پھر یہ دنیا جو مشاہدے کے اندر ہے یہ غیب میں چلی جاتی ہے، اور آخرت جو غیب کے اندر ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو دیکھ کر توبہ کرنا اس کو توبہ نہیں کہتے، دیکھ کر ایمان لانا اس کو ایمان نہیں کہتے۔ مشاہدے پر تو جانور چلتے ہیں، انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ساری مخلوقات میں اس کو ممتاز بنایا ہے۔ مشاہدے پر تو جانور چلتے ہیں، بکری کو گھاس دکھاؤ وہ قریب آ جائے گی، اس کو ڈنڈا دکھاؤ تو بھاگ جائے گی، کتے کو بوٹی دکھاؤ، ہڈی دکھاؤ تو قریب آ جائے گی، اور اگر اس کو پتھر اٹھا کے روڑا دکھاؤ تو بھاگ جائے گی۔ اگر عالم آخرت اللہ پاک کھول دے تو دنیا میں کافر نام کا ایک انسان نہیں رہے گا،
ایمان تو بالغیب ہے. موت کے وقت جب پہلی قوموں پر دھوکہ کھلا تو رونے چلانے لگے، لیکن ان کا رونا چلانا ان کے کام نہیں آیا. دیکھ کر ایمان لانا، دیکھ کر توبہ کرنا، اس کو توبہ نہیں کہتے، اس کو ایمان نہیں کہتے. فرعون کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے. جب بحر کلثم میں اس کو غوطہ لگا نا، پانی نے نیچے کھینچا اور پھر سر اوپر آیا تو کہنے لگا آمنتو انہ لا الہ الا اللہ، آمنتو برب موسیٰ و ہارون، آمنتو برب بنو اسرائیل. اللہ پاک نے فرمایا ابھی وقت آیا ہے. جب اسرائیل کو دیکھ لیا ابھی آمن تو کرتا ہے. اتنا وقت تجھے سمجھاتے رہے، تیری سمجھ میں بات نہیں آئی. تو موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے. موت سے پہلے اس دھوکے سے نکلنا ہے کہ ملک میں کامیابی نہیں ہے، مال میں کامیابی نہیں ہے، دنیا کی چیزوں اور شکلوں میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی کا راستہ اللہ کا دین ہے. اللہ کے دین کے علاوہ نہ کسی کو کامیابی ملی ہے اور نہ قیامت تک ملے گی. جس کو بھی کامیابی ملی ہے اور آئندہ جس کو بھی کامیابی ملے گی وہ اللہ کے دین کے راستے سے ملے گی. اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں مختلف جو پہلے قومیں گزری ہیں ان کے واقعات کو اس امت کے سامنے بیان کیا، جس میں ملک والے بھی تھے، مال والے بھی تھے، زراعت والے بھی گزرے، تجارت بھی، تاجر بھی گزرے، صنعت کار بھی گزرے، بڑی اکثریت والے بھی گزرے، بڑی طاقت اور قوت والے بھی گزرے. اللہ نے ان واقعات کو نمونے کے طور پر اس امت کے سامنے بیان کیا اور قیامت تک یہ چل رہا ہے. ابھی تک جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر صرف ملک میں کامیابی سمجھی ان کو کامیابی ملی نہیں، کامیابی کے دھوکے میں رہے اور یہ دھوکہ موت پر کھل گیا. جنہوں نے کامیابی مال میں سمجھی ان کو مال سے کامیابی ملی نہیں، موت پر ان پر یہ دھوکہ کھل گیا. زراعت والوں کو زراعت میں کامیابی ملی نہیں، یہ دھوکہ موت پر کھل گیا. اکثریت والوں کو اکثریت میں کامیابی ملی نہیں، یہ دھوکہ موت پر ان پر کھل گیا. طاقت والے، قوت والے، ان کو موت پر دھوکہ کھل گیا کہ یہ کامیابی کا راستہ نہیں. اور یہ گزشتہ قوموں کے واقعات اللہ نے ذکر فرما کر بار بار یہ فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. آنکھوں والے ان واقعات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، عقل والو، سمجھ والو، ان واقعات کو سن کر عقل حاصل کرو، سمجھ حاصل کرو. ان قوموں کو کچھ نہیں ملا، قیامت تک آنے والی جتنی بھی قومیں ہیں اگر اسی راستے پہ چلیں گی جیسے وہ ناکام ہو کر گئے، قیامت تک آنے والی قومیں ناکام ہو کر جائیں گی.